کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ 1 صدی سے زیادہ عرصے تک ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی قبر کا نام و نشان تک نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس کی حادثاتی دریافت نے اس صوفی بزرگ، عمدہ اردو شاعر اور تاریخ کے بد نصیب بادشاہوں میں سے ایک کی یاد دوبارہ تازہ کر دی ہے۔ جب 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر نے میانمار کے شہر رنگون کے ایک خستہ چوبی مکان میں آخری سانس لی تو ان کے خاندان کے گنے چنے افراد ہی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے ابا اکبر اعظم یا اورنگ زیب عالمگیر کے پاس تھی، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کور کے ان کو برما میں جلاتے وطن کر دیا گیا۔ وہ 7 نومبر 1882 کو 87 برس کی عمر میں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا، لیکن ان کا نام اور ان کی تحریر کردہ اردو شاعری زندہ رہی۔ 1837 میں جب ظفر نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت عظیم مغلیہ سلطنت سکڑ کر دلی کے گرد و نواح تک محدود ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی رایا کے لیے شہنشاہ ہی رہے۔ انگریزوں نے پیروکاروں کے اٹھ کھڑے ہونے کے خطرے کی پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے مرنے کی خبر کو بھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے 2 ہفتے لگ گئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس کے بعد 100 برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا، لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا۔ دلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے اور ڈھاکہ میں ایک پارک ان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دی لاسٹ مغل نامی کتاب کے مصنف اور مشہور تاریخ دان ولیام نے BBC کو بتایا کہ وہ خطاط، نامور شاعر اور صوفی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے شخص تھے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھتا تھا۔ وہ کوئی ہیرو یا انقلابی رہنما نہیں تھے، لیکن وہ اپنے جد امجد اکبر اعظم کی طرح مسلمان ہندوستانی تہذیب کی برداشت کثیر القومیت کی علامت ہے۔ ہندوستان کے 2 بڑے مذاہب کے اتحاد کی طرف ظفر کی جھکاؤ کی ایک وجہ خود ان کا خاندان تھا۔ ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ ان کی والدہ لال بھائی ہندوستان راجپوت شہزادی تھی۔ رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقع بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی متلاطم دور کی یاد دلاتا ہے۔ رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھونی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہے، لیکن درست جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا۔ آخر 1991 میں مزدوروں کو ایک نالی کھودتے کھودتے اینٹوں کا ایک چبوترا ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے۔ بعد میں عطیات کی مدد سے یہاں مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کے عالیشاں مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت معمولی ہے۔ ایک آہنی محراب ان کا نام اور خطاب رقم ہے۔ نچلی منظر پر ان کی ملکہ زینت محل کی پوتی رونق زمانے کی بھی قبر ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک لمبا فانوس لٹکا ہوا ہے۔ دیواروں پر تصاویر آویزاں ہیں، ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے۔ یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا ہے اور یہاں رنگون کے مسلمان حاضری بھی دیتے ہیں۔ الحاج وین لون بہادر شاہ کے مقبرے کی انتظامی کمیٹی کے خزانچی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں ہر شعبہ زندگی کے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں صوفی بزرگ مانتے ہیں۔ لوگ یہاں مراقبہ کرنے اور ان کی قبر کے قریب نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو وہ یہاں چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر کا سب سے بڑا ورثہ ان کی اردو شاعری، محبت اور زندگی کے بارے میں ان کی غزلیں برصغیر بھر کے ساتھ ساتھ برما میں بھی گائی اور سنی جاتی ہیں۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو کاغذ قلم کے استعمال سے روک دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں وہ دیواروں پر کوئلے سے اشعار لکھا کرتے تھے۔ ان سے منسوب بعض غزلیں اس مقبرے کی دیواروں پر بھی رقم ہیں۔ بطور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس اپنا کوئی لشکر نہیں تھا، لیکن وہ جنگ آزادی کے دوران علامتی رہنما کے روپ سے سامنے آئے۔
جن کے پیچھے ہندو اور مسلمان دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دوران ہزاروں مسلمان ہندو سپاہیوں نے ان کی شہنشاہی بحال کرنے کے لیے جانیں قربان کر دی۔ 2017 میں 1857 کی جنگ آزادی کے 160 برس مکمل ہو گئے، لیکن ان کی یاد منانے کے لیے کہیں کوئی تقریبات منعقد نہیں ہوئی۔ بطور شہنشاہ ان سے تاج و تخت اور سلطنت چھن گئی، لیکن بطور شاعر اور بزرگ وہ آج بھی ان گنت لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔